پاکستان کی صرف 21% آبادی کا بینک اکاؤنٹ ہونے کا انکشاف، پاکستانیوں کی بڑی تعداد بینکنگ کی سہولت سے محروم۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں فائنینشیل سروسز پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 24 کروڑ میں سے 60% افراد بالغ ہیں، 9 کروڑ 10 لاکھ انفرادی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹس موجود ہیں۔ بہت سے لوگ مالی لین دین کے لیے غیر رسمی نیٹ ورکس پر انحصار کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل فائنانس تیز، محفوظ اور زیادہ قابل رسائی لین دین ممکن بناتا ہے۔ ملک بھر میں معمول سے کم بارشوں کے باعث خشک سالی کا خطرہ، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے متعدد اضلاع خشک سالی سے متاثر۔ خشک سالی مانیٹرنگ سینٹر نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ سندھ میں 62، بلوچستان 52 اور پنجاب میں 38% بارشیں کم ہوئیں۔ تربیلا اور منگلا ڈیموں میں ذخیرہ شدہ پانی کی شدید قلت۔ دریا سندھ کی ڈاؤن اسٹریم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک گر گئی، شارٹ فال 60% تک جا پہنچا۔ کوٹری ڈاؤن اسٹریم میں ریت دکھائی دینے لگی۔ سجاول، ٹھٹا اور بدین سمیت دیگر اضلاع میں پانی کی شدید قلت، کھڑی فصلوں کو بھی نقصان۔ کپاس کی فصل کی پیداوار میں 40% کمی کا خدشہ۔ کتنی تعداد میں افغان شہری کے پی میں موجود ہیں؟ کتنے افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا؟ وزارت داخلہ نے کے پی حکومت سے تفصیلات طلب کر لیں۔ افغان شہریوں کے انخلا سے متعلق اقدامات کی رپورٹ بھی طلب۔ 31 مارچ سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز بھی غیر قانونی تصور کیے جائیں گے۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، یہاں تو سبھی نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ شہر قائد میں ایک اور خاندان مٹی تلے سلا دیا گیا۔ خونی ٹینکر کا شکار میاں بیوی، نومولود بچے سمیت سپرد خاک۔ نماز جنازہ ناتا خان گوٹ کی مسجد میں ادا کی گئی۔ رقت آمیز مناظر، میتیں علاقے میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ سیاسی، مذہبی اور سماجی رہنماؤں سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ المناک سانحہ ملیر ہالٹ پر پیش آیا۔ 24 سالہ زینب 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ حادثے کے وقت بچے کی پیدائش عمل میں آئی جو اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور اور کلینر کو گرفتار کر لیا۔ ٹینکر ڈرائیور کا بریک فیل ہونے کا دعویٰ مسترد۔ تیز رفتاری، ڈرائیور کی تھکن، روڈ سیفٹی کے بنیادی ڈھانچے کی کمی اور ممکنہ لاپرواہی المناک حادثے کی وجہ قرار۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ڈرائیور تیز رفتاری کے باعث واٹر ٹینکر کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ ٹینکر نے ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکل کو نقصان پہنچایا۔ حادثے میں میاں بیوی اور نومولود بچہ جاں بحق ہوئے۔ دوسری موٹر سائیکل پر سوار شخص زخمی ہوا۔ سانس لے رہا تھا تو جبھی تو اس کو ہاسپٹل لے کے بھاگے، کیونکہ اس کے ماں باپ تو سامنے آنکھوں کے کچل چکے تھے۔ درود شریف پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہ میں کسی طرح اس کو زندگی دے۔ سانس لے رہا تھا اسی لیے اسپتال لے کر بھاگا، درود شریف پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اس بچے کو زندگی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ملیر ہالٹ حادثے میں نومولود کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے شہری نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا، حادثے کے بعد بھی نومولود زندہ تھا۔ ڈمپر ہو یا ٹینکر، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسے کچل رہے ہیں۔ یہ ٹریفک گردی کسی دہشت گردی سے کم نہیں۔ گورنر سندھ کی سخت تنقید، کہا کہ ڈمپر اور ٹینکر مافیا نے قبلہ درست نہ کیا تو آئندہ لاہے عمل عوام کی عدالت میں بیٹھ کر بنائیں گے۔ میئر کراچی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، دوستی ہے، بھائی ہو لیکن نوٹنکی نہیں کرو۔ بات حیدرآباد کے شہریوں کی ہو یا کراچی کی تو بھائی بندی بھی ختم۔ یہ بیسی ہے، یہ بد انتظامی ہے صوبائی حکومت کی کہ لوگ پچھلے 80 دنوں سے شہر کراچی کے لوگ 210 سے زائد حادثات پیش آ چکے ہیں جن میں اموات واقع ہوئی ہیں، اور کل کا واقعہ تو انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ جماعت اسلامی نے آج ملیر ہال کے اسی مقام پر احتجاجی مظاہرے کا بھی اعلان کیا ہے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے ورنہ سارے آپشن موجود ہیں۔ المناک حادثے کے خلاف جماعت اسلامی کا آج شام احتجاج کا اعلان۔ منم ظفر کہتے ہیں، کراچی میں ہیوی ٹریفک موت بانٹتے پھر رہے ہیں، اب تک 210 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ عید قریب ہے اور لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے واقعے کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی، کہا لوگ مر رہے ہیں اور حکومت خاموش ہے۔
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमकान तीनों मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत की तफ्तीशी अफसर को तीनों मुकदमात में चलान पेश करने की हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास कल तलब। IG सिंध, DG FIA, DG ANF और एक्साइज के हुकाम केस में पेशरफ से आगाह करेंगे। कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गईं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मरहूमा के लिए बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। मामून ख़ुसूसी वज़ीर आज़म तारिक फातमी ने खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम से इस्तिसाब राय के जरिए हक़ खुदरादियत के हुसूल का वादा किया था। सलामती कौंसिल कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। मसला जम्मू और कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। मुताल्लिका वजारतें चीनी की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश न कर सकें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी सनअत, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और सेक्रेटरी तिजारत को तलब कर लिया। PAC ने PWD के सूबों को मुंतकिल होने वाले मंसूबों की तफसीलात भी मांग ली। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि PWD एक करप्ट तरीन इदारा जिसके तमाम मुलाजमीन पर नैब केसेस हैं। कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनी के साबिक CEO आतिफ खान के मुबैना फ्रॉड के हवाले से मजीद इंकशाफात। आतिफ खान ने अपनी अहलिया नादिया खान के अलावा दीगर 5 अफराद के अकाउंट्स में भी 3 करोड़ से जायद की रकम मुंतकिल की। कवानीन के खिलाफ कंपनी फंड से खरीदे गए शेयर्स कीमत में 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा का मुनाफा हासिल किया। मज़कूरा रकम की मद में आतिफ खान ने 539 मिलियन रुपए तहाल कंपनी को अदा नहीं किए। पेशावर में बैंक कैश वैन की डकैती का मामला, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मास्टरमाइंड वैन का ड्राइवर निकला। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक ड्राइवर फजल वहाब ने खुद वैन का दरवाजा खोला। वैन में तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स के पास असलहा मौजूद था। ड्राइवर ने उन्हें फायर करने से मना किया। गिरफ्तार मुलजिमान से 3.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जनूबी वजीरिस्तान के 2 अजला के मुख्तलिफ मकामात पर आज से कर्फ्यू नाफिज। जिला इंतजामिया के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक रास्ते बंद रहेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की MQM पर कड़ी तनकीद। कहते हैं आज MQM नहीं पीपल्स पार्टी का मेयर और डेप्यूटी मेयर है। पहले KMC कहती थी इख्तियारात और वसाइल नहीं, आज वही KMC है लेकिन चेहरे तब्दील हैं। FB एरिया में पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं, चाइना कटिंग वाले बैठे हुए थे। ईद की गहमा गहमी और रौनकें उरूज पर। मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। खवातीन का ज्वेलरी, हैंडबैग्स, जूतों और स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ईद उल फित्र से कबल बारिशों की खुशखबरी। आज से 27 मार्च तक बारिशों की पेश गोई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में आंधी और ज्वालाबारी का इम्कान। कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर। शहर में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी। आज और कल वक्फे वक्फे से तेज हवाएं भी चलेंगी। इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का रफा में रेड क्रॉस की इमारत पर भी हमला। इसराइली फौज के हमले में 2 सहाफ़ी भी शहीद। ताल्लुक अल जजीरा से था। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में अपने हमले की तादाद में कमी का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में हालात खतरनाक हो चुके हैं। 100 में से 30 अरकान को गजा से वापस बुला रहे हैं। गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र ने नई तजावीज़ सामने रख दी। इसराइल के गजा से मुकम्मल इनखला के बदले यरगमालियों की रिहाई की तजवीज़। कहा कि अमरीका मुकम्मल इनखला की यकीन दहानी कराएगा। हमास हर हफ्ते 5 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा।
امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حماس تمام اسرائیلی قواریوں کو رہا کرے اور غیر مسلح ہو جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ حماس غزہ میں سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی۔ غزہ کی صورتحال حماس کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا نتیجہ ہے۔ غزہ کے لیے عرب منصوبہ ٹرمپ انتظامیہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ نہتے فلسطینیوں کا خون بہانا بند کرو، مغوی اسرائیلیوں کو واپس لاؤ، اسرائیلی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی اور ناکام پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر احتجاج۔ یروشلم میں نیتن یاہو کے گھر کے باہر ہزاروں افراد کا احتجاج۔ سیز فائر کیا جائے، ڈیل کی جائے تاکہ یہ خون خرابہ ختم ہو سکے، اسرائیلی عوام کا مطالبہ۔ امریکہ کی اسرائیل کو مزید ممالک سے تسلیم کروانے کی تیاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں کئی ممالک ابراہیم اکارڈز پر ایک ہو جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ سے متعلق بھی اپنا بیان دہرا دیا۔ کہا، گرین لینڈ ہمیں بلا رہا ہے، ہم انہیں نہیں بلا رہے۔ گرین لینڈ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی غفلت، نااہلی یا کچھ اور؟ یمن پر حملے کی تفصیلات 2 گھنٹے قبل صحافی کو امریکہ نے یکانے 15 مارچ کو یمن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے تھے۔ امریکی جریدے کے صحافی نے بتایا کہ تمام تفصیلات حملے سے پہلے مجھے ملی۔ امریکی سلامتی کونسل کے ترجمان نے بھی خبر کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تفصیلات لیک ہونے کے واقعے پر اظہار لا علمی۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کا اندیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے حوالے سے رویہ تبدیل ہونے تک براہ راست بات چیت ممکن نہیں ہے۔ اسپین میں بارشوں نے تباہی مچا دی، وسطی اور شمالی شہروں میں طوفانی بارشیں، متعدد افراد کی نقل مکانی، دریاؤں میں طغیانی، ڈیمز میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، متعدد راستے بند، متاثرہ شہروں میں ایمرجنسی نافذ۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستانی نژاد محمد عباس کیویز اسکواڈ میں شامل۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت ٹام لیتھم کریں گے۔ سیریز کا پہلا میچ 29 مارچ کو نیپیر میں کھیلا جائے گا۔